سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. میرا راز فغاں تو مضمر ہے میرے نالہ و فغاں میں، نہ آنکھ میں نور نہ کان میں سکت جو پہنچے وہاں. یعنی میرا درد و غم، میری حالت، میری کیفیت جو ہے وہ کیا ہے، وہ میرے درد میں، میرے فریاد میں، نالہ و فغاں میں، میری آہ و بکا میں پوشیدہ ہے. اور اس کو سمجھنا یا اس کو پانا کوئی مشکل نہیں ہے، بس صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے. وہ آنکھ ہو جس میں نور ہو، وہ کان ہو جس میں سکت ہو، یہ طاقت ہو کہ وہ اس درد کی آواز کی تہ تک پہنچ پائے. یہاں بڑی خوبصورت یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ انسان کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے. جو کیفیت ہے، جو درد ہے، جو غم ہے، جو حقائق ہیں زندگی کے، حقیقتیں ہیں، ہم باہر ڈھونڈتے ہیں، باہر نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ہمارے اندر ہیں. صرف ہماری آنکھ اور کان ایسے ہونے چاہیے جو ان کو پہچان سکیں. ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو تمام حقائق کا ادراک کر سکتے ہیں. ہمیں سب پتہ چل سکتا ہے کیا ہے صحیح، کیا نہیں ہے. یہ خالق کائنات نے جو دنیا بنائی ہے، وہ دنیا انسان کے اپنے من کے اندر ہے. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی کا درد و غم اگر ہمیں جاننا ہو، اس کی کیفیت کو جاننا ہو، تو پھر وہ آنکھ اور وہ کان چاہیے جو حقائق کو دیکھ سکے، سن سکے، جو حقیقت کی تہ تک پہنچ سکے. اگر ہم کوشش کریں تو تب ہی ہم دوسروں کا درد و غم سمجھ سکتے ہیں، اور اگر ہم کوشش کریں تبھی ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں. ہمارا درد کیا ہے، ہمارا غم کیا ہے، ہم کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کریں گے، ہماری اصل کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، اور ہماری اصل اور حقیقت کا اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ساری کائنات تخلیق کی، تو اس میں ہمارا کیا مقصد ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور وہ ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے، اس کی پہچان ہی اصل کام ہے. اور اس کے لیے وہی نور والی آنکھ، وہ آنکھ جس میں نور ہو، وہ کان جس میں سکت ہو، وہ طاقت ہو جو ان آوازوں کو سن سکیں، جو ان حقائق کو دیکھ سکیں. یہی انسان کی حقیقت ہے، یہی اس کائنات کی حقیقت ہے، یہی ہماری دنیا کی حقیقت ہے.